كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الأمی العربی القرشی الہاشمی الابطحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین. فبشرناہ بغلام حلیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان اللہ سبحان اللہ. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه إسحاق نبيا من الصالحين. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، آج کا تذکرہ جد الانبیاء، نبیوں کے دادا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وعلی نبینا علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 25 صورتوں میں آیا ہے. سبحان اللہ سبحان. آپ اندازہ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کا ذکر قرآن مجید کی 25 صورتوں میں فرمایا ہے. اور کتنی مرتبہ فرمایا ہے؟ 69 ٹائم. ایک کم 70 بار اللہ اپنے خلیل اللہ کا قرآن میں ذکر فرماتا ہے. تو 69 ٹائم 69 مرتبہ ذکر پاک کیا تو مختلف حوالوں کے ساتھ کیا. پھر قرآن مجید کی پوری سورہ کا نام سورہ ابراہیم ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس اعتبار سے نبیوں کے دادا کہلاتے ہیں کہ آپ کے 2 بیٹے
جو بڑھاپے کے عالم میں آپ کو ملے، ان دو بیٹوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق بعد میں پیدا ہوئے، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے۔ یہ دونوں شہزادے بڑھاپے کے عالم میں ملے، اور قرآن مجید بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب خوشخبری دی گئی اسحاق کی تو اس وقت جو ہے حضرت سارہ نے کہا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، اور ابراہیم بھی بہت جو ہے وہ بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، تو کس طرح بیٹا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا ان سارہ کو کہو کہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسحاق کی بھی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دی، یعنی بیٹے کی بھی خوشخبری دی اور پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ سیدنا ابراہیم کا مقام کتنا بلند ہے اللہ کی نگاہ میں۔ آج بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہوئے یہ ضرور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جو ہے وہ نبی پاک پر درود و سلام بھیج اور حضور کی آل پر درود بھیج، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم پر درود بھیجا اور ابراہیم کی آل پر درود بھیجا۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ جس طرح تو برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی ہیں ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اوپر۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس اعتبار سے نبیوں کا دادا کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل سے جو بڑے بیٹے تھے ان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، لیکن حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی بیٹے اسحاق وہ نبی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہیں۔ 4 نسلوں کو اللہ نے نبوت کے تاج عطا فرمائے۔ یوسف بیٹا بھی نبی، یعقوب باپ بھی نبی، اسحاق دادا بھی نبی، ابراہیم پردادا بھی نبی۔ اللہ 4 نسلوں کو نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ تو پھر فرمایا ان کی ذریت میں ہم نے پھر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ پھر یہ حضرت جو ہے وہ یعقوب کے بعد ہی آگے یوسف علیہ السلام، اور پھر نسل چلتی چلتی حضرت یعقوب کے بیٹوں سے ہوتی ہوئی پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی قبلہ اول، اور پھر چلتے چلتے یہی نسل آ رہی تھی، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے انبیاء اور رسل بھیجے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اور رسل آئے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ جو جنریشن تھی، یہ جو چینل تھا، یہ جو نسل تھی، اس کی بجائے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رسول اللہ کی ولادت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کا گھر بنایا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو اس کی مزدوری یہ مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیری بارگاہ میں مزدوری اس گھر کی یہ مانگتا ہوں، تیرا گھر بنایا ہے کہ اپنا آخری جلیل القدر نبی یہ مبعوث فرمائے ہو۔ اور حضرت اسماعیل سے پھر جو ہے وہ حضرت اسماعیل اس وقت آمین کہہ رہے تھے، تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور حضرت اسماعیل کی آمین کو بھی قبول کیا، اور رسول پاک علیہ السلام جو ہے تشریف لائے اس دنیا میں اس دعا کی قبولیت کا باعث بن کر، اور حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اس کائنات میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کر تشریف لایا۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اب یہاں پر ایک بڑا امپارٹنٹ پوائنٹ ہے
نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ جس بیٹے کو ذبح کیا گیا، جس کی یاد میں قربانیاں ہیں، وہ حضرت اسحاق تھے، اور وہ حضرت اسماعیل کو نہیں مانتے کہ وہ ان کو نہیں ذبح کرنے کی ارادے سے نہیں لے کر گئے۔ ہم مسلمانوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ذبح جن کو کرنے کے لیے لے کر گئے اور جن کی ذبح کے بدل کے طور پر اللہ پاک نے جنت سے جانور بھیجا، مینڈا بھیجا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ بے شک مسلمانوں میں ایک عالم ایسے ہیں جنہوں نے چند روایات اس سلسلے میں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر چند روایات حضرت اسحاق کے حوالے سے بیان کی ہے۔ باقی میجارٹی علماء، میجارٹی جو ہے وہ ائمہ تفاسیر، محدثین، مورخین، انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ ذبیح جو تھے وہ اسحاق نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ذبیح اللہ، بے شک اب اس میں قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ آیات بھی واضح کرتی ہیں کہ ذبیح اسحاق نہیں تھے، اسماعیل تھے۔ اب سنیے آیتوں کا سیکوینس، آیات کریمہ کا ہی سنیے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کہتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ جب قوم نے گھیرا، تنگ کیا اور قوم نے ہر طرح سے آپ کو آزمائشوں میں ڈالا، تو آپ فرماتے ہیں قوم کو انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا سبحان اللہ، اور میری دستگیری فرمائے گا اور میری مدد فرمائے گا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور وہاں پھر دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے ایک صالح بیٹا عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ ربی حب لی من الصالحین، ایسا بیٹا دے جو صالحین میں سے ہو۔ آگے سنیے قبولیت کا پیغام ہے اگلی آیت میں۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے پھر ان کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، علم، صبر والا، علم والا، جس کے اندر بہت برداشت ہو، بہت صبر ہو، بہت پیشنس ہو، بڑا ہی علم ہو۔ ہم نے اس بیٹے کی ان کو بشارت عطا فرمائی فبشرناہ بغلام حلیم، علم والا۔ فلما بلغ معہ السعی، وہ بیٹا علم والا پیدا ہوا، اور جب وہ سعی، دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، کھیلنے کودنے کے قابل ہو گیا، جب وہ جو ہے وہ گھر سے باہر خود جانے لگا، یہ عمر عمومی طور پر 12 سے 13 سال کی عمر کنسیڈر کی جاتی ہے۔ سعی، دوڑ، بچوں کے جو ہے وہ کھیلنے کی، دوڑ دھوپ کی عمر جو ہے 12 سے 13 سال تک کی ہے۔ تو فلما بلغ معہ السعی، حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے خواب آتا ہے کہ ابراہیم اپنی پیاری چیز کو میری راہ میں ذبح کرو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ اونٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں، اور پھر اگلی رات کو خواب آتا ہے کہ نہیں پیاری چیز کو ذبح کرو، پہلے بلکہ سب سے پہلے جو ہے وہ بکریاں ذبح کرتے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہیں، پھر کہا پیاری چیز تو گائے کی قربانی کرتے ہیں، پھر خواب آتا ہے کہ پیاری چیز کو قربان کرو تو اونٹ کی قربانی کرتے ہیں، اونٹوں کی، پھر خواب آتا ہے کہ پیاری چیز کو قربان کرو۔ کہا یہ جتنے بھی جانور تھے یہ تو میں نے ذبح کر دیے، اور پیاری کون سی ہے؟ مالک پھر اور میرا پیارا تو اسماعیل ہی ہے، اس کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ سیدنا اسماعیل 12-13 سال کا بچہ، اور قربان چاہیے حضرت اسماعیل کی ذات اقدس پر۔ باپ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں یا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب علماء تفاسیر نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل کی رائے اس وجہ سے نہیں پوچھی کہ اگر یہ بیٹا مانتا ہے تو ذبح کر یہ لے جاتا ہوں، اگر نہیں مانتا تو رہنے دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے رائے اس وجہ سے پوچھی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جس نے ہاجرہ علیہ السلام کا پاکیزہ دودھ پیا ہے، اور جس نے ابراہیم کی گود میں آنکھ کھولی ہے، میں دیکھوں تو صحیح اس کی تربیت کا انداز کیا ہے، جواب کیا دیتا ہے۔ اور
وہ بیٹا اتنا سعادت مند ہے، ابراہیم علیہ السلام کی گود میں کھیلنے والا، سیدہ ہاجرہ کا دودھ پینے والا۔ قرآن باپ کا تذکرہ بھی کرتا ہے اور بیٹے کی آداب فرزندی کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، 12-13 سال کا بیٹا کہتا ہے ابا جی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم آیا ہے وہ کر ڈالیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ صبر بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمارے ہاں بہت بے صبری پائی جاتی ہے، ہم میں سے ہر شخص کے اندر یہ کمی کوتاہی ہے، معاملات میں ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہاں آخری یہاں رسول مبعوث کر، وہ دعا فوراً قبول ہوگی۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے 2500 سال لگ گئے، 2500 سال کا زمانہ بیت گیا، اس کے بعد اس دعا کی قبولیت ہوئی۔ وہ سیدنا ابراہیم تشریف لے گئے دنیا سے، حضرت اسماعیل تشریف لے گئے، حضرت اسحاق چلے گئے، حضرت یعقوب چلے گئے، حضرت یوسف چلے گئے، حضرت داؤد چلے گئے، حضرت سلیمان چلے گئے، حضرت یحییٰ چلے گئے، حضرت زکریا چلے گئے، حضرت موسیٰ چلے گئے، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں نبی دنیا سے چلے گئے، اور پھر محمد عربی کائنات میں آئے اس دعا کی قبولیت بن کر۔ اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کو پھر ان کی دعاؤں کا پھل عطا فرمایا کروں۔ ہم کہتے ہیں کہ صبح دعا مانگیے اور شام کو قبول ہو جائے۔ میں نے جو ہے وہ ہم فوری، کیونکہ انسان کی طبیعت کے اندر ایک ہے کہ یہ اجرت پسند ہے، اجرت پسند ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی کام کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ اس معاملے کے اوپر خوب غور و خوض کرے، خوب غور و خوض کرے، پورے اس کے عواقب و نتائج کے بعد جو ہے کوئی فیصلہ کرے۔ اور فرمایا وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، جلد بازی شیطان کا کام ہے، کہ شیطان چاہتا ہے کہ میں صبح ابھی میں یہ فیصلہ کیا تو ابھی کام ہو جائے۔ فرمایا اور جب انسان غور و خوض کر کے سوچ بچار کے کوئی قلم اٹھاتا ہے تو فرمایا اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور انسان کے پاس کیا ہے؟ پوری انسانی عقل کو استعمال کرنا۔ اب جب حضرت یعقوب نے بیٹوں کو بھیجا نا مصر تو فرمایا 11 بیٹے خوبصورت، جوان، صحت مند، کڑیت، تو کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، میرے بیٹو جب تم مصر جاؤ تو ایک دروازے سے انٹر نہ ہونا، اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ بولو سارے کیا کہتے ہیں؟ تدبیر۔ تدبیر کرنا انسان کا کام ہے، تقدیر رب کے ہاتھ میں ہے، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے ایسا ہی ہوگا، لیکن پلاننگ کرنا، اس کے اوپر غور و خوض کرنا، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو جو ہے رزلٹ دیکھنا کہ اس کا مثبت پہلو کیا ہوگا، منفی پہلو کیا ہوگا، یہ خدا کے پیغمبروں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پڑھا، رسول اللہ غزوہ خیبر پر جا رہے ہیں تو ایک راستہ ایسا آیا کہ جہاں تھوڑا سا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم نے ڈیسٹینیشن کی طرف کس طرح جانا ہے، کس سائڈ سے جائیں تو ڈیسٹینیشن پر پہنچیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فال نکالی، آپ نے فرمایا اللہ کو رائٹ پسند ہے، تو حضور نے لیفٹ مڑنے کی بجائے رائٹ کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے معاملات میں بڑی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ فرمایا بیٹو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، جدا جدا دروازوں سے جانا۔ اور اس میں پس منظر یہ تھا، تدبیر یہ تھی کہ اگر ایک ہی دروازے سے سارے بیٹے داخل ہوں گے تو ان کو نظر لگنے کا اندیشہ ہے، جدا جدا دروازوں سے داخل ہوں گے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ خدا کے نبی پیغمبر بھی تدبیریں کرتے رہے اور انہوں نے کہا تقدیر وہی ہے جو رب کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا آگے کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم رب کی طرف سے ملا ہے وہ کر ڈالیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پچھلی آیت میں ہے کہ ہم نے حلم والے بیٹے کی خوشخبری دی،
فبشرنا بغلام حلیم، حلم والا. اور یہاں بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی اللہ نے چاہا تو آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے تو حضرت حاجرہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کرو، میں نے دوست کی دعوت پر لے کر جانا ہے. اب کچھ لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا ارادہ انٹینشن تو اور تھی اور دوست کی دعوت کہا. پھر یہ وہ مرحلہ بھی آیا کہ جس مرحلے پر قوم نے، ساری قوم میلے پر، آپ کو پتا ہے کہ ساری قوم نے کہا ہم نے میلے پر جانا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بیمار تو نہ تھے، کہا میں بیمار ہوں. اور جب قوم میلے پر چلی گئی تو کلاڑا لے کر سارے بتوں کے قصہ کا بازو توڑا، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا، کسی کا جو ہے وہ ٹانگ کاٹی. اور قوم واپس آ کر کہتی ہے کہ جو ہے ہمارے بتوں کا حشر کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے ان سے پوچھو ان کا حشر کس نے کیا ہے. اور قوم کہتی ہے ابراہیم تجھے پتا ہے یہ بول تو نہیں سکتے. فرمایا نادانو، جو بول نہیں سکتے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو سن نہیں سکتے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا خدا تو وہ ہے جو سمیع بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، جو حیّن ہے، جو قیوم ہے، جو قادر مطلق ہے، جو رب العالمین ہے. سبحان اللہ، سبحان سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا. اب حضرت حاجرہ بچے کو تیار کرتی ہیں اور روایات کے اندر آتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں، بوڑھے سفید داڑھی بوڑھے آ کر کہتا ہے حاجرہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت پر. کہا نہیں، دوست کی دعوت پر نہیں، ان کا خیال ہے کہ ان کے رب کا حکم ہے کہ اس کو ذبح کرنا ہے تو اس نیت سے لے کر کے جا رہے ہیں. وسوسہ ڈالا. بولو کیا ڈالا؟ وسوسہ ڈالا. اور یہ جو آخری صورت ہے نا قرآن مجید کی، یہ اسی حوالے سے ہے. وسوسے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. یعنی اس خناس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. من الجنۃ والناس، شیطان بھی یہ کام کرتے ہیں، جن اور انسان بھی یہ کام کرتے ہیں کہ انسان کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے، کسی سے مشورہ کرے، نہ کری خراب ہو جائے تباہ، وہ وسوسے ڈالتے ہیں. تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو تعلیم دی، میرے محبوب میری بارگاہ میں دعا مانگا کرو کہ میں شیطان جنوں سے زیادہ تیری پناہ مانگتا ہوں اور شیطانی خصلت والے انسانوں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، ان وسوسوں سے. تو شیطان نے وسوسہ ڈالا. اور قربان جائیے حضرت حاجرہ وہ آگے سے کہتی ہیں کہ تم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر یہ دوست کی دعوت پر لے کر جا رہے ہیں تو میں روک لوں گی؟ بڑھاپے کے عالم میں جو ہے وہ بیٹا ملتا ہے اور اتنا حسین و جمیل بیٹا ہے کہ چاند بھی شرما جائے. اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا جس کی نسل میں محمد عربی نے آنا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت حاجرہ کو جب یہ شیطان کہتا ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ تم دفع ہو جا، تو میرا ہمدردی اور خیر خواہ بن کر نہیں آیا، تو میرا دشمن بن کر آیا ہے. یہ تو ایک اسماعیل ہے نا، یہ اللہ کی راہ پہ قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں جو تم مجھے کہہ رہا ہے. اگر میرے 100 اسماعیل ہوتے میں ایک ایک کر کے اپنے رب کے نام پر قربانی کے لیے کیا ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب سیدنا ابراہیم کے پاس آتا ہے. آپ کو پتہ ہے بار بار شیطان وسوسے ضرور ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالنا شیطان کا کام ہے. آپ یہاں نماز کا ارادہ کر ٹھہرے بڑی بڑا ٹائم پہ ہے، ٹھہر کے جاؤں بھائی، ابھی میں یہ ڈرامہ چل رہا ہے دیکھ لوں، یہ میچ چل رہا ہے دیکھ لوں، ابھی عصر کا وقت نکل رہا ہے، زہر کا شیطان وسوسہ، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تھوڑا سا آرام کر لو، ابھی سو لو. یہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب شیطان وسوسے نہیں ڈالتا، ہر وقت وسوسے. حضرت ابراہیم کے پاس آیا کہ ابراہیم یہ بڑھاپے میں ملا ہے، یہ چاند جیسا خوبصورت بیٹا ہے، اس کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ کنکریاں اٹھا کر اس لعین کو مارتے ہیں، رب کعبہ کو وہ کنکریاں مارنا اتنا پسند آیا. فرمایا ابراہیم
تو نے جو کنکریاں پکڑ کے شیطان کو ماری ہے تیری اس ادا کو میں قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ آج جو رمی جوار ہے آج ہی جا کر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وہ اللہ پاک نے اس کو لازمی قرار دے دیا حج میں، اور وہ عبدالستار عیدی اللہ ان کی بخشش فرمائے وہ حج پر گئے اور وہاں سے کچھ کنکریاں لے آئے۔ کراچی میں ایئرپورٹ پر ہم نے پریس کانفرنس کی، نے کہا جی میں حج پر گیا تھا یہ کنکریاں وہاں سے لایا ہوں، تو پوچھا یہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہا انہاں شیطانہ نے تو مار دیا ہم نہیں مرے، میں کہا کوئی پاکستان دے شیطانہ اس پہ لے جا کہ شاید ہی نہ دے کوئی راست۔ وہ بیسیکلی وہ دیوار شیطان نہیں کھڑا، ایک سمبولیکلی اللہ پاک نے اس چیز کو لازمی قرار دے دیا کہ یہ اس یاد ایک تو سنت ابراہیمی اس کی یاد ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وہ تذکرہ ذہنوں میں آ جائے کہ شیطان بڑے سے بڑا وسوسہ بھی ڈالے، ہم نے رب کی راہ میں سفر کرنے اور رب کے دین کا کام کرنے اور رب کا جھنڈا اونچا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے اولاد چلی جائے جان چلی جائے اللہ کا نام ہی اونچا رہے گا انشاءاللہ۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ وہاں پہنچ کر بیٹے کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی اور اپنی آنکھوں پر بھی، کہ کہیں باپ کی محبت خوش نہ آ جائے اور بیٹا چھری دے کر گھبرا نہ جائے۔ اب ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، قرآن مجید کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے نے یہ اسلما مسلمان ہے نا، تو یہ اسلما وہی ہے کہ سرنڈر کر دینا، سبمٹ کرنا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، حوالے کر دینا۔ سرجری کے لیے آپ جاتے ہیں سائن کر دیتے ہیں ڈاکٹر کو کہ میں ایڈمٹ میں کر رہا ہوں، کہ جو بھی میری چیر پھاڑ تو کرے گا میں جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہوں، سب نے اپنوں کو سرنڈر کر دینا۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹو نے ہمارے سامنے سرنڈر کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، فرمایا اس کے بعد چھری چلائی، پہلے تو اس ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، چھری چلتی نہیں، چھری سے غصہ کیا کہ کیوں نہیں میرے نرم و نازک بیٹے کے گلے کو کاٹ رہی، پتھر پر ماری، پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، اور چھری پر غصہ کیا۔ اللہ نے علماء نے لکھا روایات میں یہ بات آئی کہ اس چھری سے خطاب کیا کیوں نہیں کاٹتی؟ اللہ نے چھری کو زبان دی کہ خلیل ایک بار کہتا ہے اس گلے کو کاٹ، رب جلیل 70 بار کہتا ہے خبردار اسماعیل کا گلا نہ کاٹنا یا میرا پیارا جلیل القدر۔ اور اب چھری چلائی تو چھری چل گئی، ہاتھوں کو محسوس ہوا کہ خون لگا ہوا ہے، خوشی کے ساتھ آنکھوں سے پٹی اتاری، جب پٹی اتاری تو دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ نیچے تو میں نے اسماعیل کو ذبح کیا تھا، ہاتھ بھی خون آلود، لیکن یہاں تو جنت کا یہ جہاں تو جانور پڑا ہے، اور اسماعیل پاس کھڑے ہو کر مسکرا رہا ہے۔ اب اس لمحے جو ایک کیفیت تاری ہوئی نا اس لمحے کہ میں تو قربان کرنے کے لیے بیٹا لایا تھا اور بیٹا یہاں کھڑا ہے، یہاں جانور پڑا ہے، یہ کیا ہے؟ پاس ہی کھڑے ہو کر جبرائیل امین مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابراہیم پریشان نہ ہو، خدا کا پیغام لایا ہوں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یہ جو منظر دیکھ رہا ہے ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا عطا کریں۔ سبحان اللہ، اونچا تے بولو نا، پیچھے کا اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ فرمایا جو نیکی کرتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، سبمٹ کر دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیتے ہیں، میرے راستے کے مسافر بن جاتے ہیں، میری ذات سے محبت کرتے ہیں، ان کو میں جزا اسی طرح دیتا ہوں، ان کی قربانیاں بھی قبول کرتا ہوں، جنت سے جانور بھی بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا تیرا یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک اس کی یاد باقی رکھوں گا۔ بولو اس کی یاد باقی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما حاضر اضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابی ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، وہ سنت۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے فدیہ کر دیا اس ذبح عظیم کے مقابلے میں جنتی جانور۔
وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے پچھلوں کے لیے اس کو روایت کو، وراثت کو، لیگسی کو چھوڑ دیا کہ یہ قیامت تک رہے گی۔ اور فرمایا وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، ابراہیم میرے مومن بندوں میں سے تھا۔ اگلی آیت جو ہے اس کا وقت نہیں ہے، وہ اگلے جو میں بیان کروں، فرمایا اس کے بعد ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی۔ تو گفتگو جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہ یہ کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ ذبی اسحاق تھے، اور قرآن مجید کے یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے کہ ہم نے اس کے بعد ان کو اسحاق کی خوشخبری سنائی، اسحاق کی خوشخبری۔ تو اب اسماعیل، حلم، اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت اسحاق جو ہے وہ شام کی سائڈ پہ رہے، اور یہ جو ذبح کا واقعہ ہوا یہ کہاں ہوا؟ یہ مکہ مکرمہ میں۔ بولو کہاں؟ مکہ مکرمہ۔ اور وہاں کس کی ماں کو چھوڑا تھا؟ حضرت اسماعیل کی ماں کو چھوڑا تھا، حضرت ہاجرہ کو۔ حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتا بچہ وہاں چھوڑا تھا۔ اس وجہ سے کر کے ذبیح کے اوپر کئی دلائل ہیں۔ مجھے پاکستان کی یونیورسٹی سے ایک تھیسس بھی آیا چیک کرنے کے لیے، کہ اس کی ایویلویشن کے لیے کہ ذبیح در منصور تفسیر کی روشنی میں اس کے اوپر جو ہے وہ کہ کون ہے جس کے اوپر اتنا بڑا یہودی پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل تھے، اور اس کے اوپر قرآن مجید اور تاریخی روایات کے انبار دلائل کے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل تھے، اور انہیں سے رسول اللہ آئے، اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ابراہیم کی سنت قربانی کی صورت میں باقی رہے گی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔